تاریخ احمدیت سے ایک ورق 11 اور 12 جولائی 1924 کے تاریخی دن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قادیان سے تاریخی سفر یورپ پر روانگی۔ قدرت ثانیہ کے دوسرے مظہر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1924 میں ویمبلے لندن میں منعقد ہونے والی کانفرنس مذاہب عالم میں شرکت کی غرض سے سفر یورپ اختیار فرمایا۔ اس دورے کے لیے حضور کا قافلہ 12 جولائی کو قادیان سے روانہ ہوا۔ قافلے کی روانگی کا کچھ احوال تاریخ کے اوراق سے پیش ہے۔ سفر یورپ کے لیے تیاری۔ اس عظیم الشان سفر کی مناسبت سے جتنی جلدی تیاری ہوئی، شاید ہی اس کی مثال پہلے دنیا میں کہیں ملتی ہو۔ 6000 میل کا سفر اور صدیوں کی تبلیغ کے لیے اسکیم بنانے کی تجویز، اور حالت یہ کہ سفر کے شروع ہونے تک حضور کو کسی امر کے سوچنے کے لیے یکسوئی کے لمحات میسر نہیں آ سکے۔ 9-10 جولائی 1924 کی رات کے 11 بجے کانفرنس والا مضمون ہی بمشکل ختم ہوا اور 12 جولائی حضور کی روانگی کی تاریخ تھی۔ اس لحاظ سے 10 اور 11 جولائی کے صرف 2 دن فراغت کے مل سکے، جن میں حضور نے اپنے بعد قادیان میں انتظام کا فیصلہ کیا، لائبریری میں سے ضروری کتابیں نکلوائیں اور دوسرے لوگوں کی مستعار کتابیں واپس کیں۔ 11 جولائی 1924 کا مصروف ترین دن۔ 11 جولائی 1924 کے دن حضور کی مصروفیت انتہا تک پہنچ گئی۔ حضور صبح کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر دعا کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نے مزار کے مشرقی دروازے پر کھڑے ہو کر دیر تک دعا فرمائی، پھر جنوب کی طرف موضع ننگل میں سے ہوتے ہوئے موضع کاہلواں کے پاس سڑک تر گئے اور دوسرے راستے پر لوٹ کر دوبارہ مقبرہ بہشتی میں پہنچے اور مزار اقدس پر دوبارہ دعا فرمائی۔ اس وقت بھی حضور کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ چلتے چلتے ایک مجاہد کو جو حضور کے ساتھ ہی دور دراز ملک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، نہایت اہم اور ضروری امور کے متعلق نوٹ اور ہدایات لکھواتے رہے۔ مقبرہ بہشتی سے واپسی کے بعد حضور گھر تشریف لے گئے اور پھر جمعہ پڑھایا، جس میں مقامی انتظام کی تفصیل بیان فرمائی۔ نماز جمعہ کے بعد دیر تک بیرونی احباب سے مصافحہ فرماتے رہے۔ عصر کی نماز حضور نے مسجد مبارک میں پڑھائی اور پھر مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، جہاں ایک بہت بڑے مجمع میں حضور کا ان اصحاب کے ساتھ جو حضور کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے اور جو سبز پگڑیاں بند گلے کے سیاہ کوٹ اور پاجامے میں ملبوس تھے، فوٹو لیا گیا۔ ان اصحاب میں حضرت شہزادہ عبدالمجید صاحب، مولوی ظہور حسین صاحب اور مولوی محمد امین صاحب بھی کھڑے کیے گئے، جو ایران اور بخارا میں تبلیغ کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ حضور انور کے سر پر سفید پگڑی تھی اور آپ کرسی پر رونق افروز تھے۔ حضور نے اپنے معمولی لباس ململ کی سفید پگڑی، کھلے گلے کا لمبا کوٹ اور سفید لٹھی کی شلوار میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ اس موقع پر حضور نے 2 نکاحوں کا بھی اعلان فرمایا اور دعا کے بعد حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل کی ایک الوداعی نظم ملک عبدالعزیز صاحب طالب علم مدرسہ احمدیہ نے ایسے رقت انگیز لہجے میں پڑھی کہ حضور آپ دیدہ ہو گئے اور اخیر تک اپنا چہرہ مبارک رومال سے ڈھانپتے رہے۔ اس تقریب کے بعد حضور رات کے 1 بجے تک اپنے بعد کام چلانے کے متعلق ہدایات دیتے رہے۔ روانگی سے قبل مزار مسیح موعود علیہ السلام پر آخری دعا۔ 12 جولائی 1924 کو روانگی کا دن تھا۔ اس دن حضور صبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر آخری بار دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دعا کے وقت حضور کے قلبی جذبات کیا تھے؟ حضور خود ہی اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ صبح اس آخری خوشی کو پورا کرنے کے لیے چلا گیا جو اس سفر سے پہلے میں قادیان میں حاصل کرنی چاہتا تھا، یعنی آقائی و سیدی و راحتی و سروری و حبیبی و مرادی
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر دعا کرنے کے لیے، مگر وہ زیارت میرے لیے کیسی افسردہ کن تھی۔ یہ جدائی میرے لیے ایک تلخ پیالہ تھا، اور ایسا تلخ کہ اس کی تلخی کو میرے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میری زندگی کی بہت بڑی خواہشات میں سے، ان خواہشات میں سے جن کا خیال کر کے بھی میرے دل میں سرور پیدا ہو جاتا تھا، ایک یہ خواہش تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی جن کی محبت میں نے عمر بسر کی اور جن کی خدمت میرا واحد شغل رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عین قدموں کے نیچے میرے جسم کو دفن کر دیں، تاکہ اس مبارک وجود کے قرب کی برکت سے میرا مولا مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ شاید اس قرب کی وجہ سے وہ عقیدت کیش احمدی جو جذبہ محبت سے لبریز دل لے کر اس مزار پر حاضر ہو، میری قبر بھی اس کو زبان حال سے یہ کہے کہ اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی ہو، اور وہ کوئی کلمہ خیر میرے حق میں بھی کہہ دے، جس سے میرے رب کا فضل جوش میں آ کر میری کوتاہیوں پر سے چشم پوشی کرے اور مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں چھپا لے۔ ایک تکلیف دہ سفر درپیش تھا، جو سفر بھی کام ہی کام کا پیش خیمہ تھا، اور ان تمام باتوں کو دیکھ کر دل ڈرتا تھا اور کہتا تھا کہ شاید کہ یہ زیارت آخری ہو، شاید وہ امید حسرت میں تبدیل ہونے والی ہو۔ سمندر پار کے مردوں کو کون لا سکتا ہے؟ ان کی قبر اس سمندر کی تہ اور مچھلیوں کا پیٹ ہے۔ یار بعیدہ کی زمین جہاں مزار محبوب پر سے ہو کر آنے والی ہوا بھی تو نہیں پہنچ سکتی۔ قادیان سے روانگی کا نظارہ۔ اس روز 12 جولائی 1924 صبح کی نماز کے بعد ہی لوگ مسجد مبارک کے قریب جمع ہونے شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سے خدام کا بھاری ہجوم ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب حضور نے بیت الدعا میں لمبی دعا کرائی، پھر باہر تشریف لائے۔ اصحاب مسافے کے لیے بڑی بے تابی کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن حکم ہوا کہ مسافے سڑک کے موڑ پر ہوں گے۔ اگرچہ منتظمین نے انتظام کیا تھا کہ حضور کو حلقہ کے اندر لے کر ہجوم کو پیچھے پیچھے رکھا جائے، لیکن ہجوم کا ریلا سنبھالے نہ سنبھلتا تھا۔ کئی لوگ ایک دوسرے پر گرتے، مگر کسی قسم کے ملال کے بغیر فوراً اٹھ کر آگے بڑھنے کی جد و جہد میں مصروف ہو جاتے۔ منتظموں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہجوم کے گرد و غبار سے حضور کو تکلیف ہوگی، لوگوں کو قریب آنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر حضور نے حکم دیا کہ کسی کو روکا نہ جائے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوں، آپ لوگ بھی آہستہ چلیں تا زیادہ گرد نہ اڑے۔ موڑ کے قریب پہنچ کر حضور نے سارے خدام سمیت پھر لمبی دعا فرمائی۔ دعا کے بعد حضور مردوں کے ہجوم سے باہر تشریف لے گئے، اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیر تک حضور کو گلے لگا کر دعاؤں سے رخصت فرمایا۔ حضرت ام المومنین سے الوداع ہونے کے بعد حضور نے خدام کو جو موڑ پر 2 رویا کتاب میں کھڑے تھے شرف مصافحہ بخشا۔ سب اصحاب سے مصافحہ کر لینے کے بعد حضور اور حضور کے ہمراہ جانے والے اصحاب موٹروں میں سوار ہوئے، اور یہ مقدس قافلہ آسمانی ولیم دی کنکر کی قیادت میں اللہ اکبر کے نعروں کے درمیان روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں حضرت حسب سیل اصحاب ہم رکاب تھے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب، حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب، حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب درد، حضرت خان صاحب ذوالفقار علی صاحب، حضرت حافظ روشن علی صاحب، حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی، حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب، حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی، شیخ عبدالرحمن صاحب مصری، چودھری علی محمد صاحب، میاں رحیم دین صاحب۔ ان کے علاوہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جو حضور کے ترجمان خصوصی کی حیثیت سے جا رہے تھے، پہلے ہی انگلستان روانہ ہو چکے تھے۔ اسی طرح چودھری محمد شریف صاحب
وکیل بھی اپنے خرچ پر حضور کے ہمراہ گئے۔ بٹالہ سے دہلی تک حضور مع خدام قادیان سے روانہ ہو کر بٹالہ کے اسٹیشن پر پہنچے، جہاں آپ کی انتظار میں خلقت کا بے پناہ ازدحام تھا۔ بٹالہ سے چل کر دہلی تک مختلف مقامات کی جماعتوں نے شرف ملاقات حاصل کیا اور دعاؤں کے ساتھ اپنے محبوب آقا کو الوداع کہا۔ امرتسر، بیاس، جالندھر، چھاونی، بگواڑا اور دہلی میں آپ کے اور آپ کے رفقائے سفر کے فوٹو لیے گئے۔ لدھیانہ سے آگے جا کر حضور نے قادیان کی یاد میں وہ مشہور نظم کہی جس کا پہلا شعر یہ تھا: ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں۔ قمر الانبیاء حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بھی حضور کے ہمراہ تشریف فرما تھے، جو سہانپور سے واپس ہوئے۔ دہلی اسٹیشن پر دہلی، بریلی، شاہجہان پور، قائم گنج اور علی گڑھ کی جماعتوں نے حضور کا شاندار استقبال کیا۔ امرتسر میں مستری محمد موسیٰ صاحب کی طرف سے برف کا انتظام تھا جو دہلی تک قائم رہا، اور وہ خود بھی دہلی تک حضور کے ہم رکاب رہے۔ تاریخ احمدیہ جلد 4 صفحہ 431 تا 434۔